نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ آل بیتہ اجمعین. میرے محترم عزیز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، محترم بزرگوں، اس بھارت دیش کے تمام مذاہب کے ماننے والوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن 26 جنوری 2021 کا سال رواں ہے. آج کا دن تمام ہم بھارت کے بسنے والے تمام انسانوں کے اندر ایک خوشی کا پیغام لاتا ہے. اس خوشی کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کو اس دن کی مبارکباد یعنی یوم جمہوریہ جسے کہتے ہیں، یوم جمہوریہ کی مبارکبادی ان چند اشعار کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. قبول فرما لیں. میرا ملک میرا دیش، میرا ملک میرا دیش، میرا یہ ملک انتی شانتی کا پیار کا چمن، اس کی بات ہے بے مثال. میرا تن میرا من، اے وطن اے وطن اے وطن، جان من قربان جان تیرے نام. اے وطن اے وطن اے وطن، میرا ملک میرا دیش، میرا ملک شانتی انتی کا پیار کا چمن. اے وطن اے وطن اے وطن. میرے تمام بھارت کے واسیوں، پرنام، شسترکال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو،
آج ایک خوشی کا دن ہے جسے 26 جنوری یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کی تاریخ ہمیں یہ پکار کر کہتی ہے کہ آج کے دن بھارت کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام لایا۔ بھارت کے بسنے والے تمام انسانوں کو ایک تحفہ دیا گیا، ایک دستور دیا گیا، ایک سمویدھان دیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا کہ جس کے تحت بھارت کے اندر بسنے والے تمام انسان اپنے آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو بسر کریں، کیونکہ آزادی کے 3 سال بعد جب اس بھارت کے اندر، اس چمن کے اندر طرح طرح کے پھول بسنے لگے، کہیں گلاب تھا تو کہیں چمن کے اندر، کہیں چمیلی تھی تو کہیں ڈیرا تھا، کہیں موغرا تھا، تو بلبل کبھی اس پھول پہ بیٹھتا تو کبھی اس پھول پہ بیٹھتا، کبھی اس پھول کا رس چوستا تو کبھی اس ٹہنی پہ جا کے بیٹھ جاتا۔ اس اتحاد کو دیکھ کر، اس محبت کو، پیار کے پیغام کو دیکھ کر جمعیت العلماء ہند اور سیکولر جماعت کے حضرات، کانگریس اور دیگر مہاتما گاندھی جی اور تمام سیاسی لیڈروں نے مل کر 1950 26 جنوری کے اندر ایک قانون ساز اسمبلی کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اس کے اندر ایک ہمارا بھارت ملک ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے۔ ہمارا بھارت کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے طور پر، آزادانہ طور پر اپنے تہوار کو منائیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزار سکے اس بھارت دیش کے اندر۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر ایک دستور عمل میں لایا گیا، جسے اردو میں دستور ہند کہا جاتے ہیں، جو انگلیزی میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جاتا ہے، کنڑا کے اندر سمویدھان کہا جاتا ہے۔ اس دستور کا، اس کانسٹیٹیوشن کا، اس سمویدھان کا قانون ساز اسمبلی کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے بانی اس کے رہبر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے تمام بھارت کے بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کے خیالات کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس کے قانون کے اندر بہت سارے آرٹیکلز کو جمع کر کے ایک قانون بنایا۔ اسے دستور ہند کہا جاتا ہے۔ وہ آج اس دستور ہند کا، اس سمویدھان کا، اس کانسٹیٹیوشن کا عمل 26 جنوری 1950 میں ہوا، لاگو کیا گیا۔ اسے لکھنے والے بی آر امبیڈکر تھے۔ اسی کے تحت جو بھی سیاسی نمائندہ عوام سے چن کر اپنے عہدے کا حلف نامہ لیتا ہے، اسی سمویدھان کے آدھار پر لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جب تک اس سیاسی میدان میں رہوں گا، اپنے سیاسی عہدے کا استعمال کروں گا تو اس سمویدھان کے آدھار پر اپنے عہدے کے کارکردگی کو انجام دوں گا۔ اور اسی سمویدھان نے بھارت کے بسنے والے تمام انسانوں کو رہنے کا، سہنے کا ایک آزادانہ طور پر انہیں ایک موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس خوشی کے موقع پر ہم جب بھی یہ دن آتا ہے، یا تو 26 جنوری یا تو 15 اگست آتا ہے، تو ہم خوشی مناتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان، بھارت 1947 میں ہی آزاد ہوا۔ نہیں محترم بزرگوں، عزیز دوستو، 1947 کے پیچھے اس آزادی کو دلوانے کے لیے ایمان والوں کی محنت، مسلمانوں کا کردار کیا تھا، مسلمانوں نے جس طرح سے اس بھارت دیش کو اس گوری چمڑی والے انگریزوں سے آزاد کرنے میں اپنے تن من دھن کو قربان کیا ہے، اس کی تاریخ کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض بن جاتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو خود بھلا بیٹھا۔ اس کے برعکس آج یہ فسطائی طاقتیں اس مسلمان کو اس دیش کا غدار کہنے لگے۔ انشاءاللہ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اس دیش کا وفادار کون ہے، اس دیش کا غدار کون ہے۔ چلیے میں آپ کو اس تاریخ کے پنے کے پچھلے اوراق کی طرف لے چلوں جو آزادی کے مرحلوں کو یاد کرواتا ہے۔ 1947 ہی وہ دن نہیں ہے، ہاں وہ دن تو آزادی کا دن تھا، لیکن اس آزادی کو پانے کے لیے کتنے سالوں کی محنت کرنی پڑی،
اس گوری چمڑے والوں کو اس بھارت سے بھگانے کے لیے کن کن جانوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، اس تاریخ کو جاننا ہر بھارت نواسی کو ضروری ہے، اس میں مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بھارت کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، بھارت صوبائی علاقوں میں بٹ چکا تھا، کہیں صوبائی علاقوں میں صوبائی حکومت تھی، کہیں بمبئی مہاراشٹرا کے اندر مراٹھوں کی حکومت تھی، پنجاب کے اندر پنجابیوں کی حکومت تھی، گجرات کے اندر گجراتی سندھیوں کی حکومت تھی، حیدرآباد کے اندر نوابوں کی جو صوبائی حکومت تھی، دلی کے اندر مغل شہنشاہوں کی حکومت تھی، جنہوں نے لال قلعہ، چار مینار، جامع مسجد، تاج محل، گول گنبد اس دیش کو دیا۔ بہرکیف میں مختصر طور پر انشاءاللہ آزادی کے اس چند لمحات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے مسلمان اپنے خون سے سینچ کر اس دیش کو آزاد کروایا۔ ہم نے تاریخ کو بھلا بیٹھا، ہمارے مسلمانوں کے زبان پر تاریخ کے ان مشہور مجاہدوں کا نام تک نہیں آتا۔ جب بھی یہ دن آتا ہے تو صرف مہاتما گاندھی جی، لال بہادر شاستری، ولبھ بھائی پٹیل نام کے لیے جو ہے مولانا ابو کلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے، برعکس اس کے جن علماؤں نے، جن مفتیوں نے، جن محدثوں نے اس دیش کی جان آزادی کے لیے اپنے تن من دن جان کو قربان کیا، ان کا نام تک جو ہے تاریخ کے پنوں سے ہٹا دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بہرکیف جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان جو ہے صوبائی علاقوں کے ساتھ رہن سہن کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ حکومت چلا رہے تھے، تو جو ہے انگلینڈ کو جو ہے ہندوستان کی آمد و رفت کا راستہ جب کٹ ہوا تو انگلینڈ سے چند نمائندے جو ہے گجرات کی ساحلی علاقوں سے جو ہے بھارت کے اندر داخل ہوئے۔ 1604 کا مرحلہ تھا۔ اس وقت دلی کے اندر اورنگزیب کی جو ہے حکومت تھی، صوبائی علاقوں میں صوبائی حکومتیں تھیں۔ بھارت کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے جہانگیر کی سلطنت تھی، معاف کرنا، جہانگیر کی سلطنت تھی۔ جہانگیر جو ہے دلی کے اندر سلطنت کر رہے تھے، تو انگریزوں نے جو ہے بھارت کے اندر 1604 میں داخل ہوئے۔ کچھ سالوں تک انہوں نے بھارت کا مظاہرہ کیا، ماحول کو پرکھا، انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اس پر حکومت کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے 1701 کے اندر، یاد رکھیں 1701 کے اندر جو انہوں نے اپنا ایک ڈیرا جمایا، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک جو ہے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھولا، جس کے ذریعے سے جو ہے آمد و رفت، تجارت کا مال آمد و رفت ہوا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے ہندوستان کے بہت سارے چیزوں کو لوٹا۔ جو سونے کی چڑیا مسلمانوں نے اس دیش کو بنایا تھا، سونے کی چڑیا کے نام سے بھارت مشہور تھا، انگریزوں نے اس سونے کی چڑیا کو لوٹنا شروع کیا۔ 1701 میں ایسٹ انڈیا کا جو ہے اسٹیبلش کیے گئے۔ 1750 پر 4 سے جو ہے آزادی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 1750 پر 4 1754 it is the beginning of independence day from 1754 to 1947۔ دیکھیں اس بیچ میں کتنے سال رہ گئے جس میں مسلمانوں نے قربانی دی تھی۔ 1750 پر 4 میں اورنگزیب اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے جو ہے بنگال پر حملہ کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اسٹیبلش ہونے کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے صوبائی علاقوں پہ پھوٹ ڈال کر جو ہے بنگال پر حملہ کیا، بنگال پر اپنا قبضہ جما لیا۔ بنگال پر قبضہ جمانے کے بعد انہوں نے جو ہے کلکتہ کا رخ کیا۔ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا، کلکتہ کا رخ کیا۔ کلکتہ کے اندر اس وقت جو ہے سراج الدولہ کے نانا علی ولی خان صاحب جو ہے دور حکومت میں تھے۔ علی ولی خان کو جب انگریزوں سے مقابلہ ہوا تو علی ولی خان نے انگریزوں کو مار بھگایا۔ اس وقت جو ہے انگریزوں نے جو ہے چھوڑ کر جو ہے بھاگ نکلے،
اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے انگریزوں نے سراج الدولہ کے نانا کے وفات کے بعد پھر کلکتہ پر حملہ کیا. اس وقت 1757 کی عیسوی تھی. سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں جو ہے جنگ لڑے. اس وقت پلاسی کے میدان میں بہت سارے مسلمانوں کو انگریزوں نے شہید کیا، حتیٰ کہ علماء کی شہادت بھی ہوئی. جنگ جیتتے جیتتے ہار گئے. مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے مقولہ ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب بھی مسلمان ہارتا ہے تو سمجھو کہ مسلمان دھوکہ باز غدار نکلتا ہے. مسلمان کی صفوں میں ایک جو ہے سراج الدولہ کا ایک وزیر جو ہے انگریزوں کے ہاتھوں ہاتھ ملا کر جو ہے یہ پلاسی کی جنگ سراج الدولہ کو ہارنا پڑا اور انگریز کلکتہ پر قبضہ کر لیا. یہاں سے ان کا حوصلہ بلند ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے پوری دلی پر قبضہ کرنے کی سوچی. اس سے پہلے انہوں نے جو ہے کرناٹک کی طرف رخ کرنے کا سوچا. اس وقت کرناٹک کا پائے تخت میسور تھا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، انہوں نے کلکتہ پر قبضہ کرنے کے بعد 1750 پر 7 میں انہوں نے جو ہے میسور پر حملہ کرنے کا سوچا. تو اس وقت کرناٹک کے اندر شہر میسور فتح علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت تھی. فتح علی خان، ہاں آج مسلمان اس نام سے بھی بے خبر. فتح علی خان کسے کہا جاتے ہیں؟ سنا ہی نہ ہوگا فتح علی خان کس کو کہتے ہیں. افسوس میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ مرد مجاہد، یہ ولی صفت انسان حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید کا جو ہے لقب تھا. فتح علی خان صاحب کے نام سے بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا جاتا تھا. بہرکیف انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 4 جنگیں کیے. 1762 کے اندر پہلی جنگ کی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جیتا، انگریزوں کو مار بھگایا. پھر انگریزوں نے جو ہے دوبارہ 1783 میں جو ہے میسور پر حملہ کیا. 1783 پر جو ہے میسور پر حملہ کیا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ مرد مجاہد تھے. کیوں نہ جنگ جیتتے جس کی ماں کا گود جو ہے قرآن کی آواز سے لبریز ہو، جس کی ماں بغیر وضو کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہو، بچے کی پرورش کی ہو، وہ بچہ میدان سے ہار جائے گا. خدا کی قسم کبھی ہار نہیں جاتا. وہ ماں جس کی گود جو ہے دین کا گنوارا ہو، اس گود میں پلا پڑا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ جہدر، وہ مرد مجاہد 2 جنگیں جیت لیا. اس کے بعد پھر 1784 کے اندر 1783 1 سال کے بعد پھر انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا. تیسری جنگ بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جیتا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ وہی مرد مجاہد تھا جس نے بھارت کے اندر انگریزوں کے قدم کو جمانے سے ڈگمگانا لگایا اور انگریزوں کو جو ہے اکاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی. لیکن آج یہ فسطائی طاقتیں، یہ راتو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد بی جے پی، بجرنگ دل، وشو بندھو پریشد کے فسطائی طاقت جو اپنے اندر اپنے ہاتھوں میں حکومت کا دار و مدار سنبھال کر اس مرد مجاہد کا نام جو ہے تاریخ کی پنوں سے ہٹایا گیا. افسوس در افسوس، ایسا مجاہد، مرد مجاہد، میں قسم خدا کی کہا کے کہتا ہوں، مجھے دکھا دو کسی کی ماں کی لال کا بچہ پیدا کیا ہو جو وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کے کسی تاریخ میں ایسا مرد مجاہد ہے. ایک نام ہمیں بتا دو. اس ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ کے پنوں سے ہٹایا گیا. اللہ ان پر لعنت کرے. بہرکیف محترم بزرگوں، عزیز دوستو، 1784 میں بھی جو ہے یہ مرد مجاہد انگریزوں کو اکھاڑ پھینکوایا. اور اس کے بعد 1792 میں پھر دوبارہ 4تھی جنگ ہوئی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے
ساتھ اس وقت بھی جو ہے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انگریزوں کو جو ہے میسور سے مار بھگایا، ان کا قدم جمانے نہیں دیا۔ بہرکیف اس کے بعد انگریز جو ہے کئی دنوں تک خاموش رہے۔ 7 سال خاموش رہنے کے بعد انہوں نے 1799 میں ایک پلان کیا۔ انہوں نے جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صف میں میر صادق کو تیار کیا۔ میر صادق کو جو ہے گپت جو ہے چھوڑا، پورے تمام فوجی جو ہے نقشے کو انہوں نے پا لیا اور میر صادق کو اپنے صف میں لے لیا۔ یہ میر صادق حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری کی، اور معاملہ ایسا ہوا 1799 کے اندر دوبارہ انگریزوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا۔ سری رنگا پٹن کے اندر خفیہ دروازے سے اس میر صادق نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ فجر تہجد کی نماز پڑھ کر، صبح کی نماز پڑھ کر جو ہے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جو ہے اپنے قلعے کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ پورا قلعے کا محاصرہ اس انگریزوں نے میر صادق کے ساتھ لے کر جو ہے محاصرہ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس وقت جو ہے حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو یاد کیا اور جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انگریزوں نے کہا کہ اے ٹیپو سلطان، ہم تمہیں جو ہے مہلت دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ جو ہے یہ تحفہ دیتے ہیں کہ تم ہمارے قبضے میں آ جاؤ، ہم تمہیں جو ہے اس ملک کا بادشاہ بنائیں گے اور حکومت اور ہمارا حکم چلے گا، تم اس حکم کو مان لو۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بھارت کے واسیوں، سنو اس وقت اس مرد مجاہد نے کیا کہا تھا، اس سنہرے الفاظ کو آج بھی تاریخ کے پنوں میں لکھا گیا ہے۔ کہا تھا انہوں نے، اے گوری چمڑی کے انگریزوں، سنو، مجھے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن کی شیر کی زندگی میں اپنا لوں، مجھے وہ بہتر ہے۔ میں تمہارے اس حکم نامے کو ٹھکراتا ہوں تو جنگ ہوگی۔ جنگ چھڑ گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، سری رنگا پٹن میں 1799 کے اندر جو ہے انگریزوں نے جو ہے دھوکے سے اس ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے قتل شہید کیا جاتا ہے۔ 3 دن تک لاش پڑی رہی، لیکن انگریزوں کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش تک پہنچ کر دیکھا جائے کہ وہ زندہ ہے یا شہید ہو گئے، کیونکہ ان کے چہرے سے وہ مرد مجاہدہ کا جو ہے روپ نکلتا تھا، رباب نکلتا تھا۔ وہ مرد مجاہد تھے، مومن تھے، اللہ والے تھے، ولی صفت انسان تھے۔ ان کے چہرے سے جو شیر جیسی دہاڑیں نظر آتی تھی، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں جو ہے ٹیپو سلطان ابھی زندہ نہ ہو اور ہم پر حملہ نہ کر دے۔ ارے واہ، یہ وہ ایمان والا تھا، ایمان والے تھے، مسلمان تھے، مرد مجاہد تھے۔ 3 دن کے بعد جب ایک جو ہے ان کا کرنل جو ہے جا کر دیکھتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہلا کر دیکھتا ہے تو اللہ کی قسم ان کی روح جو ہے پرواز ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت اس کرنل نے اپنے دیش کا جھنڈا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بازو گاڑ کر ان کے سینے پر نعوذ باللہ من ذالک اپنا پیر رکھ کر کہتا ہے کہ آج ہندوستان انگریزوں کا ہو گیا، بھارت دیش انگریزوں کا ہو گیا، ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ اس وقت تک ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ اعلان کرے کہ ہندوستان انگریزوں کا ہے، لیکن جب دنیا سے ایک مرد مجاہد، ایمان والا، بہادر، ولی صفت انسان، شیر میسور ٹیپو سلطان کا اس دنیا سے جانے کا ہو گیا، اس وقت انگریزوں نے اعلان کیا کہ یہ دیش ہمارا ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہندوستان کی دوسری جنگ آزادی مومن کے ساتھ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انگریزوں نے لڑی۔ 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے اس دنیا سے رحلت ہونے کے بعد انگریزوں نے جو ہے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، انہوں نے 1803 کے اندر دہلی پر قبضہ جمانا شروع کیا۔ اس وقت میں دہلی کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے جب انگریزوں کی اس چال کو دیکھا تو انہوں نے انگریزوں سے لڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے ہتھیار ڈال دیے انگریزوں کے سامنے۔ تو انگریزوں نے ان سے کہا کہ بادشاہ تم ہی رہو گے لیکن حکم ہمارا چلے گا۔ کیسی چال چلی انگریزوں نے،
بہادر شاہ ظفر کو کہا کہ بادشاہ تم ہی رہو گے اور حکم ہمارا چلے گا. جس طرح سے آج جو ہے ہندوستان بھارت کے اندر جو ہے نام کا مودی پرائم منسٹر ہے، کنٹرول امبانی انڈانی کے ہاتھ میں ہے، عین اسی طرح اس وقت جو ہے دلی کے اندر انگریزوں نے کہا کہ بادشاہ تم رہو اور حکم ہم چلائیں گے. تو اس وقت انگریزوں نے حکم اپنا چلایا، پورے ہند بھارت کے اندر فتنہ غارت گری شروع کی، اپنے ملک سے پادریوں کو بلایا اور مسجدوں کو مندروں کو ڈھانا شروع کیا اور جو ہے گرجا گھروں کی تعمیر شروع کی، عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اور مسلمانوں کو ورغلانا شروع کیا. جب اس ماحول کو دیکھا تو اس وقت 1806 کے اندر جو ہے ایک مرد مجاہد اور پیدا ہوئے جن کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان بھارت کے اندر انگریزوں نے اپنا قدم جما لیا ہے، مسلمانوں اب بھارت میں جو ہے انگریزوں سے جنگ جہاد کرنا فرض ہے، تمہاری میدان میں چلے آ جاؤ. ایک فتویٰ جاری کیا. کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. 1806 کے اندر اس فتوے کو پورے بھارت کے اندر پھیلایا گیا، پورے بھارت کے اندر کھلبلی مچی، مسلمان میدان میں آ گئے، مسلمان انگریزوں کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا شروع کیے. جہاں جہاں بھی جو بھی ہوتا تو جنگ کا ماحول شروع ہو جاتا، خون خرابہ ہوتا، کئی مسلمانوں کو شہید کیا جاتا. مظفر نگر کے اندر جو ہے ایک ہل نامی جو ہے زمین جو ہے وہاں پر جو ہے شہیدوں سے لبریز ہو گئی. کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کئی لاکھ علماء 99 علماء اکرام کا جو ہے سر قلم کیا گیا. یہ جو ہے 1857 کا معاملہ تھا. 1857 کے اندر جو ہے مسلمانوں اور انگریزوں کے اندر ایک عظیم جنگ شروع ہو گئی. اس وقت میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. 95 ہزار مولوی مفتی حضرات کو جو ہے میرٹھ سے لاہور کے درختوں پر پھانسی میں لٹکایا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی. مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تھے، مولانا مظہر صاحب تھے، مولانا گنگوئی صاحب تھے، مولانا حضرت میرٹھ تھے، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کئی علماء اکرام اس جنگ کے اندر جو ہے بالا کوٹ کے جنگ کے میدان میں جو ہے شہید ہو گئے. کئی علماء اکرام کو پھانسی کی سزا دی گئی. تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، 1886 کے اندر 1857 سے جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان. 1886 کے اندر علماء اکرام نے مولانا محمود مدنی اور مولانا حسین احمد مدنی، ایک شاگرد اور ایک عالم، دونوں نے مل کر جو ہے ایک ادارہ قائم کیا. انگریزوں کے خلاف یہاں سے مجاہدوں کو تیار کیا جائے گا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کیا جائے گا. اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہوا. یہاں سے جو ہے علماء اکرام کو جو ہے پیدا کیا گیا، یہاں سے جو ہے آزادی کی جو ہے سور پھونکی گئی، یہاں سے جو ہے علماء اکرام نکلے گئے. ہزاروں علماء اکرام انگریزوں کے خلاف جو ہے جنگ تحریک چلائی گئی اور ہزاروں علماء اکرام کو جو ہے شہید کیا گیا. حضرت محمود مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا. ان کے ساتھی بہت سارے 200 علماء اکرام ان کے ساتھ تھے. ان کے شاگرد مولانا محمود حسین مدنی بھی تھے. فرماتے ہیں کہ جیل کے اندر طرح طرح کی تکلیف دی گئی. حضرت محمود مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگاروں پہ سلایا گیا، سانپوں کو، زہریلی ناگنوں کو چھوڑا گیا. جب ناگن ان کے سامنے آتے تو اللہ اللہ کی ضرب لگاتے، اللہ اللہ کا کلمہ بلند کرتے، اللہ اللہ توحید کا کلمہ بلند کرتے، اللہ اللہ کی ضرب لگاتے تو وہ ناگن بھی جو ہے اس اللہ اللہ کے جو ہے ضرب کو سن کر بھاگ اٹھتے، ان کا کوئی نہیں بگاڑتے. بہرے کیف حضرت محمود مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1970 کے اندر جو ہے مالٹا کی جیل سے باہر آنے کے بعد رہا ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. بعد اس تحریک کو ان کے شاگرد مولانا محمود حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شروعات کی. 1870 کے اندر جو ہے
جب انہیں پتہ چلا کہ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر بیچ میں پھوٹ ڈالنا شروع کیا، مسلمانوں پر ہندوؤں کو ورغلانا شروع کیا، کیونکہ اب تک 1886 تک جو ہے مسلمان اکیلا میدان میں تھا، مسلمان کے علماء میدان میں تھے، مسلمانوں کے علماء اکرام کو شہید کیا گیا تھا، کوئی جواہر لال نہرو نہیں تھا، کوئی کانگریس نہیں تھی، کوئی مہاتما گاندھی جی نہیں تھے، کوئی نہیں تھے، صرف مسلمان آزادی کے لیے جو ہے جنگ تحریک کیا کرتے تھے، ریشمی رومال کی تحریک مسلمانوں نے کیا۔ اس کے بعد جو ہے 1870 کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بیرسٹر جو انگلینڈ سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کر کے جو ہے ہندوستان بھارت آئے، جن کا نام مہاتما گاندھی جی تھا، مہاتما نہیں تھا، گاندھی جی تھا، تو ان کو حضرت محمود حسین احمد مدنی نے اپنے ساتھ لیا، ہزاروں کے مسلمانوں کی تعداد میں لے کر ان کو جو ہے کلکتہ کے اس بمبئی کے اس جو ہے بحری جہاز کے اندر سے ان کو لے کر آئے اور جو ہے جلوس میں لیا، اور اس وقت جمعیت العلماء ہند کا انعقاد ہوا تھا، جمعیت العلماء کے فنڈ سے جو ہے گاندھی جی کو پورے بھارت کے اندر پھرایا تاکہ جو ہے مسلمان ان کے ساتھ مل کر جو ہے پھر سے انگریزوں کی تحریک شروع کرے، جنگ آزادی کی تحریک شروع کرے۔ مہاتما گاندھی جی کو جو ہے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دینے والے مسلمان تھے۔ مولانا فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے مہاتما گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا، فادر آف نیشن کا خطاب دیا، یہ مسلمان تھے۔ گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب کسی سیاسی نمائندے نے نہیں دیا، گاندھی جی کو مہاتما کا فادر آف نیشن کا خطاب ہمارے علماء اکرام فرنگی محلی نے دیا تھا۔ اب ان کو ساتھ لے کر کانگریس کا وجود بھی ہوا، جمعیت العلماء کا ہند کا ساتھ بھی ملا، دارالعلوم دیوبند کا بھی ساتھ ملا، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام حضراتوں نے مل کر جو ہے انگریزوں کے خلاف پھر جو ہے جنگ آزادی کی تحریک چلائی۔ نمک ستیہ گرہ ہوا، پادا یاترا ہوا، اس میں بہت سارے ہندو مسلم سب شہید ہوئے۔ بحر کیف میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پورے بھارت کے اندر جو ہے بھارت چھوڑو تحریک ہوئی۔ اس جب بھی جو ہے وطن کی بقا کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے تو محترم بزرگوں دوستو ایک نعرہ نکلتا ہے، انقلاب زندہ باد۔ اس انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا بھی مسلمان تھا، مولانا حسرت موہانی نے اس نعرے کو بلند کیا، انقلاب زندہ باد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کسی مودی کے باپ نے نہیں دیا تھا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ حضرت حسرت موہانی نے دیا۔ اسی طرح جو ہے اس بھارت کی دھرتی پر جو ہے بھارت چھوڑو آندولن کے موقع پر بھارت چھوڑو کا جو نعرہ بھی دیا تھا وہ اجمل خان مسلمان تھے، ایک مسلمان نے دیا تھا، اجمل خان نے، مولانا اجمل خان نے جو ہے یہ بھارت چھوڑو نعرہ کو بلند فرمایا۔ اس بھارت چھوڑو نعرہ سے جو ہے مسلمانوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، سکھوں کے اندر، دلتوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوا کہ انگریزوں کو اس بھارت سے نکال دھکیلنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس ملک کو جے ہند کا نعرہ دینے والا بھی ایک مسلمان تھا جن کا نام تھا عابد حسین صافرانی تھے۔ یہ جو تھے عابد حسین صافرانی نے جے ہند کا نعرہ بھی دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس دیش کو جو ہے اس شاعر کے شاعرانہ انداز میں رغلانے والے علامہ ڈاکٹر اقبال تھے، جو شاعر کے انداز میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا جو ہے شاعر جو ہے پیش کیا۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، ہر لائن میں تاریخ کے ایک ایک پنے کو تم ہٹا کر دیکھو تو آپ کو مسلمان کا نام نظر آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، مسلمان ہر لائن میں اپنے تن من کو پیش کیا اور آخر کار جو ہے ان تمام کوششوں کے بعد مسلمانوں کا خون رنگ لایا، دلتوں کا خون رنگ لایا، سکھوں کا خون رنگ لایا، بچھڑے طبقے کا خون رنگ لایا۔ 1947 کی وہ شب انگریز مجبور ہو کر اس دیش کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان آزاد ہوا، جمعہ کا دن تھا، شب قدر کی رات تھی۔ واہ، اللہ کا بھی کیا کرشمہ تھا، اللہ نے کس دن کو چنا، کیونکہ مسلمان کا وہ خون کبھی رائے گا نہ جائے، مسلمان کی قربانی کبھی رائے گا نہ جائے، مسلمان کا تن من دھن اس دیش کے لیے جو بہایا گیا ہے وہ کبھی جو ہے بھلایا نہ جائے۔ اس لیے اللہ نے اس دیش کی آزادی اس رات کو، شب قدر کی رات کو میسر فرمائی۔
شب قدر کی رات 1947 جمعہ کی رات تھی، آزاد ہوا ہندوستان۔ جمعیت العلماء ہند، کانگریس، مہاتما گاندھی جی، ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، بہت سارے سیاسی نمائندے بھی تھے۔ خدا نخواستہ اللہ کی جو مرضی تھی ہوئی، جو رہنا تھا رہے۔ اس دیش کے اندر جو ہے ایک سیکولر ملک بنانا تھا۔ اس وقت کے بعد جو ہے جمعیت العلماء ہند نے تمام سیاسی لیڈروں کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ دیش ایک سیکولر ملک بنایا جائے، اس کے اندر کوئی مذہبی تفریقہ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مذہب کے نام پر جو ہے سیاست کریں، کیونکہ جمعیت العلماء ہند کا بہت بڑا کردار تھا۔ جمعیت العلماء ہند اس دیش کے خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی، آج بھی دے رہی ہے۔ آج بھی پسماندہ طبقوں کے لیے، دلتوں کے لیے، جو انصاف کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا، انصاف کے اندر جو ہے، جو انصاف کے خلاف اٹھا کر جو ہے دلتوں کو، پسماندہ طبقوں کو، مسلمانوں کو، غریبوں کو، نوجوانوں کو جو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، آج جمعیت العلماء ہند انصاف کی آواز اٹھا کر انہیں جو ہے باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سب کا ساتھ دے رہی ہے جمعیت علماء ہند۔ اس وقت بھی ساتھ دی تھی، انہی کے زور زبردستی پر، انہی کے بات پر ان سب لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ملک سیکولر بننا چاہیے، ایک دستور عمل میں لانا چاہیے، جسے جو ہے دستور عمل، دستور ہند کہا جائے گا، جو ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا جائے گا، سمویدھان کہا جائے گا۔ اسی بنیاد پر جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، 3 سال بعد جو ہے اس دستور کا عمل میں ہوا، جو 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا۔ آج جو ہے وہ عمل جو ہے آج ہم اس سے خوشی کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ جس طرح سے انگریزوں نے اس دیش کو غلام بنانا چاہا، 50-60 سال تک اس دیش میں کوئی جو تفریقہ نہیں تھا، ایک ہی سیاسی پارٹی نے جو ہے اس دیش کو رولا، اس دیش میں حکومت کی، لیکن مسلمانوں کو اپنا جو ہے ووٹ بینک بنا کر انہوں نے بھی جو استعمال کیا، لیکن مسلمانوں کے حق کو پامالی نہیں کیا، کرتے بھی آئے، لیکن مسلمان برداشت کیے، لیکن مسلمانوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، مسلمان غیروں کے اندر، پسماندہ طبقوں کے اندر محبت، بھائی چارہ کو قائم رکھا۔ کہیں بھی کسی بھی جو ہے مسلمان کی دین پر، دھرم پر آنچ نہیں آنے دیا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد جو ہے یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد جو انگریزوں نے چھوڑ کر اس دنیا کے اندر، اس بھارت کے اندر گئی تھی، انہوں نے جب مورچہ سنبھالا تو بھارت کے اندر جو ہے نا اتفاقی کو پھوٹ ڈالا۔ جس طرح سے انگریزوں نے پھوٹ ڈالو حکومت کرو کا جو عمل پیش کیا تھا، اسی طرح سے آج یہ فسطائی طاقتیں پھوٹ ڈالو اور مذہب کے نام پر، کسی مندر کے نام پر، مسجد کے نام پر، دھرم کے نام پر اپنی سیاسی کرسی کو چمکانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، بھارت کو بیچ دیا پنجی پانتوں کے ہاتھوں، جو ہے بہت سارا آدھا حصہ بھارت کا جو ہے پنجی پوسوں کے ہاتھوں بیچ کر جو ہے غریبوں، مفلسوں، کسانوں کا جو ہے حق مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو غدار بنایا۔ بتانے والوں، میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اس دیش کے وفاداری کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس دیش کے لیے خون بہایا، تم نے خون کروایا۔ ہم نے اس چمن کو آباد کیا، تم نے اس چمن کو برباد کیا۔ کس طرح سے؟ سنو، اس دیش کے فادر آف نیشن کون؟ مہاتما گاندھی جی۔ اس دیش کا فادر آف نیشن کا مرڈر کس نے کیا؟ مسلمان تھا یا ہندو؟ ہندو تھا، راتورام گوڈسے۔ اب کہو کہ کون غدار ہے، کون وفادار ہے؟ اس دیش کی ماتا شریمتی اندرا گاندھی پردھان منتری کو کس نے گولیوں سے چھلنی کیا؟ ہندو تھا یا مسلمان تھا؟ ہندو تھا۔ اب کہو کہ غدار کون ہے؟ راتورام گوڈسے کی اولاد اس وشو ہندو پریشد کا ناجائز پڑلا ہے یا مسلمان ہے؟ اس دیش کا وزیر اعظم راجیو گاندھی کو کس نے بھونا؟ مسلمان تھا یا ہندو تھا؟ ہندو تھا۔ تو کہو کہ کون غدار ہوا، کون وفادار ہوا؟ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مسلمان وفاداری کا ثبوت دیا ہے، تم راتورام گوڈسے کی ناجائز اولاد غداری کا ثبوت دیے ہیں۔ کس نے بابری مسجد کی جگہ کو اپنے سیاسی چال کے لیے ججوں کو جو ہے خرید کر جو ہے غلط جو ہے حکم نامہ جاری کیا؟ کس نے جو ہے تربل طلاق کا جو ہے قانون جاری کیا؟ کس نے نوٹ بندی کر کے جو ہے لوگوں کو ورغلایا؟
میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں، مسلمانوں کی ایک ایک جو ہے قانون پر حملہ کر کے مسلمانوں کو پست کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے انگریز کیا کرتے تھے اس طرح سے اس ناجائز ناتورام گوڈسے کی فسطائی حکومت نے کیا، لیکن مسلمان صبر و تحمل کا جو ہے پیمانہ لبریز کر کے آج ہندوستان کی بقا کے لیے جو ہے چلتا آ رہا ہے، کبھی اف تک نہیں کیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ظلم سہنا حد تک ہے، لیکن ظلم کے لیے آواز اٹھانا بھی آپ کے لیے جو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وطن کی محبت میں آج کسان سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے، اس پونجی پتی کے لیے جو ہے کسانوں کے لیے بھی جو ہے غلط قانون لا کر جو ہے کسانوں کی زمینوں کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ وقت دور نہیں ہے جس طرح سے انگریزوں نے جو ہے اس دیش کو غلام بنایا تھا، بہادر شاہ ظفر کو نام کے لیے جو ہے بادشاہ بنایا، حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ اسی طرح سے آج یہ فسطائی طاقتیں مودی جو ہے انڈانی امبانی کے ہاتھ میں جو ہے حکومت کا باغ ڈور سنبھالا وہ ہے، اور نام کا جو وزیر اعظم مودی بنا بیٹھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج لاکھوں کروڑوں کسان رستے پر پڑے ہوئے ہیں، ان سے جو اس دیش کا جو ہے کسان جس سے جو ہے غلہ پیدا کر کے سارے بھارت کے واسیوں کو جو ہے اناج کا مہیا کرتا ہے۔ سنو میرے بھارت کے واسیوں، اگرچہ یہ 3 بل جو ہے وہ واپس نہ لیں تو سارا بھارت جو ہے آنے والے وقتوں میں جو ہے بہت ہی کٹھن جو ہے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اب وقت ہے کہ آپ جو ہے میدان میں اتر پڑیں، چاہے کوئی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو دلت ہو، پسماندہ طبقات ہو، جو سیکولر مائنڈ رکھتا ہو، میرے آپ سے گزارش ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، جس طرح سے انگریزوں کے خلاف جو ہے آزادی کے لیے جو ہے جہاد کے لیے اتارا کرتے تھے، آج اس فسطائی طاقتوں کے لیے جو ہے ان کی سیاسی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے میدان میں اتر پڑو۔ ان کو جو ہے اس دلی کی گدی سے اکاڑ کر پھینک دو، جب جا کر یہ دیش جو ہے ایک امن کا گوارا بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ورنہ یہ دیش انڈانی امبانی کے ہاتھوں بک جائے گا، اور آپ جس طرح سے انگریزوں کے غلام بنے تھے اسی طرح انڈانی امبانی کے غلام بنے بیٹھے رہو گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی بات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ میرے محترم دوستو، یہی پیغام، آزادی کا پیغام، انسانی حقوق، یہ 26 جنوری کی جو ہے یاد دلاتی ہے، ہمیں آزاد ہے، ہمیں پورا سمویدھان حق دیتا ہے کہ ہم اپنے دھرم کے آدھار پر اپنی تمام روزہ مرہ کی زندگی، اپنے تہواروں، اپنے عیدوں کو منانے کا حق ہمیں دستور ہمیں دیتا ہے، ہمیں پورا حق دیتا ہے۔ ہم اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اس بھارت دیش کے اندر رہیں گے، اور اسی دیش کو اپنا مادر وطن کہیں گے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے، اس دیش کے اندر زندہ رہیں گے، کسی کی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ ہمیں اس دیش سے نکال بھرکائیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا دیش ہے، رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس دیش کے واسی ہیں۔ اس لیے میری آخری آپ سے گزارش ہے کہ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر بھارت کے اس ترنگے کے جھنڈے تلے ایک آ جائیں، ایک ہو کر مل کر ان فسطائی طاقتوں کا مقابلہ کریں، اور ان سے جو ہے آزاد ہونے کی جو ہے کوشش کریں، اور ان کو جو ہے سیاسی پنجے سے نکال کر سیکولر طاقتوں کو پھر سے حکومت میں لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، سکون، امن، چین اس دیش کے اندر قائم ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تمام جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان فسطائی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ اس دیش کی محبت میں اپنے تن من کو جو ہے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں جو ہے پھیلائیں، اور 26 جنوری کے موقع پر جہاں پر بھی جو ہے پروگرام ہوتے ہیں میرے اس ویڈیو کو جو ہے ناچیز کے ویڈیو کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت زندہ باد، اسلام زندہ باد، سیکولرزم زندہ باد۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔